الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس شریف کا عنوان روزہ کیا ہے، دوران روزہ ممنوعات کیا ہیں، کون کون سی ممنوعات کو اختیار کر لیا جائے تو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، اور ایک روزہ کے بدلہ میں روزہ رکھنا پڑتا ہے، یا یہ ہے کہ ایک روزہ جب ختم ہوا تو اس کے بدلہ میں اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آج کے درس شریف کا عنوان ہے۔ دیکھیں، روزہ کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرد یا کوئی ایسی عورت جو ماہانہ عارضہ سے یا بچے کی ولادت کے بعد مخصوص ایام میں جو علائش ہوتی ہے ان سے مبرہ ہوتے ہوئے صبح و فجر کا وقت ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے پرہیز کر کے روزے کی نیت سے جب یہ سفر طے کرتی ہے یا طے کرتا ہے تو اس کا نام ہے روزہ۔ اور وہ 3 چیزیں کھانا پینا اور صنفی عمل، ان سے بچ کر کوئی مرد یا کوئی عورت جو مخصوص ایام سے باہر ہو، یا جو اسے بچہ بچی کی ولادت کے بعد نفاس کے دن جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے وہ مبرہ ہو، اور پھر فجر کا وقت ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے ان 3 چیزوں سے بچ بچا کر جب وہ اپنا زندگی کا سفر طے کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے شرعی اعتبار سے روزہ۔ اب یہ روزے کی نیت رات کو کر لی جائے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، یا صبح کے وقت اس کی بیداری ہوئی، کھانا وانا کھایا، ابھی تک فجر کا وقت نہیں ہوا، اس وقت نیت کر لے۔ اور نیت سے مراد صرف الفاظ کی خاص ترتیب نہیں، یہ ترتیب تو الفاظ کی خاص ترتیب تو نشاندہی کرتی ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی چیز ہے، ورنہ صرف دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے کہ میں رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر رات کو نیت نہیں کر سکا تو ضحوہ کبریٰ زوال آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص روزے کی نیت کر لیتا ہے تو یہ بھی رمضان المبارک کا روزہ قرار پا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے بعد نیت کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پھر اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو زوال آفتاب سے پہلے روزے کی نیت کر لینا، یہ روزہ رمضان المبارک کا روزہ، اس کے ساتھ اب یہ اس کی نیت ہو گئی، یا تو رات کو کر لے، رات کو نہیں کر سکا، دن کے اجالے میں ضحوہ کبریٰ یعنی زوال آفتاب یہ ہوتا ہے کہ جب سورج نصف النہار ہو کر تھوڑا سا مغرب کی جانب ڈھل جائے، تھوڑا سا جب ڈھلتا ہے تو ہمارے یہاں جیسے مشرق کی جانب اور پھر ایک سایہ سا بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ ضحوہ کبریٰ ہے، اس وقت تک روزے کی نیت کر لیں۔ اب کچھ ہیں روزے کے مفسدات، روزے کو توڑ دینے والی چیزیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی مفسد ہیں کہ ان کے اختیار کرنے کے ساتھ آدمی کو روزے کے بدلہ میں ایک روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اگر اس آدمی کے پاس گنجائش ہو، ممکن ہو
تو پھر ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، مگر ہمارے یہاں پر آج کل غلام کی آزادی یا غلام ہونے کا تصور دور دور تک بھی نہیں ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اور اگر اتنی گنجائش بھی نہ ہو، نہ رکھ سکتا ہو، تو پھر مساکین کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا صبح اور شام، یہ ہے اس کا کفارہ۔ اب یہاں پر قضا، ایک 2 چیزیں ہو گئیں، ایک ہے قضا، دوسرا ہے کفارہ۔ قضا یہ ہے کہ روزے کے بدلہ میں روزہ رکھا جائے، کفارہ یہ ہے کہ روزہ جو اس نے توڑا، ایسی مفسد چیزوں کو اس نے اختیار کیا، اب ایک روزہ تو رکھنا ہی ہے، اسے قضا کہا جاتا ہے۔ مگر کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے، جو کہ آج کل نہیں پائے جاتے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اگر ممکن ہو تو، اگر یہ گنجائش موجود نہ ہو تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو صبح و شام وہ کھانا کھلائے۔ اب وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اختیار کرنے کے ساتھ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، یعنی روزے کے بدلہ میں روزہ بھی رکھنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل مزید روزے بھی رکھنے ہیں۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ نمبر 1 کہ بندے کو روزہ یاد ہو، جیسے اس وقت مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہے، روزہ بھی یاد ہو۔ مسلمان جس نے روزہ رکھا ہے وہ صحت مند بھی ہو۔ دیکھیے کہ یہاں پر روزہ یاد بھی ہو، بندہ صحت مند بھی ہو، مقیم بھی ہو، کہ جیسے میں ساہیوال میں رہتا ہوں، اس وقت یہیں پر ہوں، اور 58 کلومیٹر فاصلہ، یہ مختلف فقہاء نے بیان کیا، تو ہم 58 کلومیٹر فاصلے کی نیت کر کے جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، بھلے سے وہاں تک نہیں بھی پہنچا تو اسے مسافر شمار کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ہوں، ساہیوال میں ہوں، میرا ابھی سفر کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو میں مقیم ہوں، روزہ بھی یاد ہے، روزہ یاد بھی ہے، مقیم بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک بندہ مومن صحت مند بھی ہے۔ اس چیز کے ہوتے ہوئے وہ چیزیں جو 3 چیزیں ممنوع ہیں، کھانا، پینا یا صنفی عمل کو اختیار کرنا، ان میں سے کسی ایک کو کوئی بندہ جان بوجھ کر اختیار کر لیتا ہے، بندہ مومن ہے، مقیم بھی ہے، مسافر بھی نہیں ہے، تن و من صحت مند ہے، جیسے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً اکثر بندے مقیم بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ مسافر بھی نہیں، مقیم ہے۔ ان حالات میں وہ جو روزے کے مفترات ہیں، روزے کو جو چیزیں ختم کرتی ہیں، کھانا پینا اور صنفی عمل، ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیتا ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، اختیار کر لیتا ہے، اب اس بندے پر 2 چیزیں لازم ہوں گی۔ روزہ جو اس نے توڑا ہے، روزے کے بدلہ میں روزہ، اسے قضا کہا جاتا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد جو اس نے روزے کے ساتھ روزہ اور پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرعی عذر کوئی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ سگریٹ پی لیتا ہے، حقہ پی لیتا ہے، سگار پی لیتا ہے۔ بعض کو شرعی عذر ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ پھول گیا ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہے، کوئی کہتا ہے جناب آپ تو سگریٹ پیا کرتے ہیں، اگر سگریٹ آپ نے نہ پی تو آپ کی تو موت واقع ہو جائے گی، یا کوئی بہت شدید نقصان ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں اس آدمی نے اگر یہاں پر ایک ہے کہ شرعی عذر ہو تو پھر روزے کے بدلہ میں صرف روزہ رکھنا پڑے گا۔ شرعی عذر نہیں ہے، بس دل آیا سگریٹ پینا شروع کر دی، دل آیا سگار پینا شروع کر دی، دل آیا حقہ پینا شروع کر دیا، ان حالات میں اس آدمی پر روزہ کے بدلہ میں روزہ بھی ہے اور پھر کفارہ بھی ہے، یعنی غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانا۔ اچھا ایک اور بات، اسی طرح سے اگر کوئی آدمی شدت مرض کے بغیر انہیلر لے لیتا ہے،
آج کل سانس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو موسم بدلتا ہے آج کل، تو ویسے بھی موسم بدلتا ہے، تو بدلتے ہوئے موسم میں الرجی کا حملہ بڑھ جاتا ہے، پھیپھڑے وہ آپس میں کمزور پڑ جاتے ہیں، سانس لینا غرض یہ کہ دشوار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ انہیلر کا استعمال کیا جائے۔ اچھا، اگر تو شرعی عذر ہے، شرعی عذر یہ ہے کہ اگر یہ انہیلر کا استعمال نہیں کرے گا، سانس پھول جائے گی، اٹک جائے گی، مرنے کا اندیشہ ہے، مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، پھر تو روزے کے بدلہ میں صرف روزہ رکھنا کافی ہوگا۔ اور اگر ابھی تک یہ کیفیت نہیں ہوئی، ایک آدمی ویسے ہی انہیلر کا استعمال کر لیتا ہے، تو شرعی طور پر یہاں پر اس آدمی کو روزے کے بدلہ میں روزہ بھی رکھنا ہوگا اور پھر کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ دیکھیے، ایک ہے خالی آکسیجن کا لینا، اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہوتی، مگر انہیلر کے ساتھ ایک ہوا بھی ہے، ہوا کے ساتھ کچھ ذرات، لطیف ذرات ہیں جو اس ہوا پر سوار ہیں اور وہ بندے کے اندر اثر کرتے ہیں۔ اب ایک باہر سے چیز اندر جا رہی ہے انہیلر کی صورت میں۔ اب یہاں پر اگر شرعی تقاضا ہو کہ مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، تکلیف بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لے لے۔ اور پھر یہ ہے کہ روزے کے بدلہ میں صرف ایک روزہ رکھ لے۔ اور اگر شرعی پوزیشن یہ نہیں ہے، ویسے ہی لے لیتا ہے کہ کہیں اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے، ہوا نہیں ہے، اندیشہ ہے میری سانس اکھڑ نہ جائے، پہلے ہی انہیلر لے لیتا ہے، تو پھر یہ ایک محلول جو ہے وہ چیز اندر جسم رگوں سے ہوتی ہوئی گلے سے نیچے اتر گئی ہے۔ اب اس آدمی کو روزے کے بدلہ میں روزہ بھی ہے، جسے قضا کہا جاتا ہے، اور کفارہ بھی دینا لازم آتا ہے۔ فعل صدومت کا اختیار کر لینا، جسے ہم اپنے لفظوں میں ہم جنسی کہتے ہیں، اس کے اختیار کرنے کے ساتھ بھی ایک شخص اس تک ہو جائے گا کہ روزے کے بدلہ میں روزہ بھی ہے۔ وہ گناہ تو اپنی جگہ پر، مگر ساتھ روزے کے بدلہ میں روزہ بھی ہے، اور روزے کے بدلہ میں روزے کے ساتھ ساتھ اس کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں صرف قضا لازم آتی ہے، قضا لازم آتی ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے روزے کے بدلہ میں روزہ رکھنا ہے، مگر کفارہ لازم نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ حلق کے علاوہ، اب ہم چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں، حلق کے ذریعہ وہ معدے تک پہنچتی ہے۔ اگر کوئی چیز حلق کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے سوراخ سے معدہ تک پہنچ جائے، نالی لگا دی جائے، جیسے خوراک کی نالی لگا دی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ معدے کا جو حوض بنا ہوا ہے وہاں تک چلی جائے، خوراک وہاں پر جا رہی ہے، یا جسم کے کسی اور حصے سے، یہ تو حلق سے ہی جا رہی ہے، جسم کے کسی اور حصے سے اگر معدے میں کسی چیز کو پہنچایا جا سکتا ہو تو پہنچایا جا رہا ہو، تو اس صورت میں روزہ قضا کرنا ہوگا، قضا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اس آدمی پر لازم ہے کہ اب یہاں پر اس کا کفارہ بھی ادا کرے، نہیں، کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر منہ کی طرف سے کوئی خوراک معدے میں جاتی ہے تو یہاں پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص جاتا ہے، گرد و غبار ہے، دھواں ہے، اور بعض لوگوں کو مٹی سونگھنے کی عادت بھی ہوتی ہے، گیلی مٹی سونگھنے کی، جس وقت چھڑکاؤ کیا جاتا ہے مٹی اڑتی ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، انہیں عادت ہوتی ہے کہ مٹی کو سونگھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر مٹی کو سونگھتا ہے اور مٹی اندر چلی جاتی ہے، اب یہ شخص ارادے اور اختیار کے ساتھ حلق سے نیچے گرد و غبار کو اتار دیتا ہے۔ خود تو سگریٹ نہیں پیتا، سگریٹ کا رسیہ ہے، دوسرا بندہ سگریٹ پی رہا ہے تو اس کے دھوئیں کو یہ بندہ کشید کرتا ہے، پھر بھی اس بندے پر کفارہ اگرچہ نہیں ہے، لیکن قضا روزے کے بدلہ میں روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے ارادے کے بغیر کسی چیز کا حلق سے نیچے اتر جانا، اس کا ارادہ نہیں تھا، کلی کر رہا تھا، کلی کرتے کرتے اس کا ارادہ نہیں تھا،
اچانک پانی نیچے اتر گیا. لیجئے اب یہاں پر صرف قضا لازم ہے, روزے کے بدلہ میں روزہ ہے, کفارہ نہیں ہے. اب یہ بندہ, یہی وجہ ہے کہ آج کل بطور خاص مبالغے کے ساتھ وہ غرارے کیے جاتے ہیں. آج کل غرارے نہ کیے جائیں کہ منہ کے اندر پانی ڈالا اور منہ تھوڑا سا اوپر کر غرار کرنا شروع کر دیا, وہ پانی اندر ہی اندر وہ صفائی کے طور پر یہ نہ کیا جائے, کیونکہ یہ غیر محسوس انداز میں بعض اوقات پانی نیچے اتر جاتا ہے. اگر روزہ کسی آدمی کو یہاں پر روزہ یاد ہے, اب روزہ اس کو یاد ہے اور ارادہ کے بغیر, ارادہ نہیں اس کا, ارادہ کے بغیر پانی نیچے اتر گیا, غرارہ کیا, یا ارادہ کے بغیر اس نے ٹوتھ پیسٹ کیا تھا, اب ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا, اب وہ یہ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے, نہ کیا جائے تو بہتر ہے. تاہم اگر کوئی آدمی ٹوتھ برش کر بھی لیتا ہے, پیسٹ استعمال کرتا بھی ہے, خوب کلی کرے, پانی کو آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے اتنا کرے کہ اس کے جو اندر ذرات ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکل جائیں. ورنہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بعد 5 منٹ بعد بھی اگر کلی کی جاتی ہے جھاگ سی بنتی ہے, جس کا مطلب ہے اس کے ذرات ابھی تک اندر ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی آدمی پیسٹ کرنا چاہتا ہے اور واقعتاً اسے اتنا ادراک ہے, اتنا وہ بندہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ سارے کے سارے ذرات, چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ٹوتھ پیسٹ کے اس نے ٹیوب کے باہر نکال پھینکے ہیں, تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا. مگر بہتر ہے کہ نہ کیا جائے, اس کا نکالنا کافی مشکل کام ہو جاتا ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک شخص شبہ کی صورت میں روزہ اس کا فاسد ہو گیا. بس شبہ اسے یہ پڑ جاتا ہے کہ بس ایک آدمی بھولا بھٹکا ہے, اسے پتہ نہیں چلا, کھانا کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے, روزہ تو اس کا نہیں ٹوٹا, مگر اس کا خیال یہ ہے چونکہ اب میں کھا چکا ہوں اور میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے, ایسے حالات میں اب اس کے بعد اس نے از خود کھانا پینا شروع کر دیا. سمجھا یہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے, حالانکہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں تھا. وہ بھول کر کوئی آدمی کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے, یہ تو خدائی ضیافت ہے, اللہ کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے. اب اس آدمی نے وہ کھانا پینا بعد میں شروع کیا, اس آدمی پر بھی قضا ہے, کفارہ نہیں. بھول کر سمجھ بیٹھا تھا شاید میرا روزہ اب ٹوٹ چکا ہے, حالانکہ ٹوٹا نہیں تھا, قضا ہے, کفارہ نہیں. اس طرح سے دوا اور غذا کے علاوہ کوئی چیز جسے بطور غذا کے استعمال نہیں کیا جاتا, بطور دوا کے استعمال نہیں کیا جاتا, وہ حلق سے نیچے چلی جائے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تنکا لے لیتے ہیں اور دانتوں سے کچھ نکالتے رہتے ہیں, تنکے کا کچھ حصہ ہی اندر رہ جاتا ہے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں, دھاگا جیسے انہوں نے دیکھتے ہیں کہ دھاگا زائد ہے اور وہاں پر اپنے ہی کپڑے سے دھاگا توڑتے ہیں, تو پھر اس کے بعد منہ کے اندر ہی اس کو وہاں پر مسلنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب وہ دھاگا اندر چلا گیا یا وہ اور کچھ تنکا اندر چلا گیا, اب یہ کفارہ تو نہیں, کفارہ تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا, مگر اس پر قضا ضروری ہے, روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے. بالکل اسی طرح سے گمان کیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, حالانکہ سحری کا وقت ابھی تک وہ باقی ہے, وہاں کا کھا پی سکتا ہے. اب اس نے ایک یہ گمان کیا کہ اب سحری کا وقت ابھی تک باقی ہے, مگر وہ تو سحری کا وقت باقی نہیں تھا, کھاتا پیتا رہا. اور ایک میں اور بات عرض کرتا ہوں جس کا اکثر و بیشتر لوگ, چلو اکثر نہ سے یہ محتاط ہو کر کہتے ہیں, کچھ لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اذانیں شروع ہو جاتی ہیں جبکہ وہ اذان اپنے وقت مقررہ پر ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے. لوگ آخری جملوں تک لا الہ الا اللہ کی انتظار کرتے ہیں, بھی اذان کے مکمل ہونے تک کھانا پینے کا وقت ہوتا ہے. دیکھیے اس بندے نے تو روزہ رکھتے ہی اپنا روزہ توڑ دیا. حالانکہ اس کا اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. ہم سحری کی افطاری کا وقت جو وقت دیکھا جائے گا, ہمارے علاقوں کی عموماً آج کل ہمارے
کیلنڈر بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے کام، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے مطابق آج کل اذانیں ہوتی ہیں تقریباً، لہٰذا اذان کے ہونے سے چند لمحے پہلے ختم کر دیا جائے، کھانا پینا روک دیا جائے۔ اگر پھر بھی کوئی کھاتا رہتا ہے تو پھر ایک روزے کے بدلہ میں اس آدمی کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یا بعض لوگ افطاری کے وقت میں محسوس کرتے ہیں دن بھر کے بھوکے پیاسے، اب دل چاہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھایا جائے پیا جائے، آدھے منٹ کا کیا ہے، آدھا منٹ ابھی باقی رہتا ہے، منٹ ایک رہتا ہے، مگر یہ کیا کرتا ہے، پہلے ہی کھانا شروع کر دیتا ہے، جی وقت ہو گیا، حالانکہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اس آدمی کے فرائض میں شامل ہے کہ روزے کے بدلہ میں روزہ رکھے، یعنی قضا کرے گا، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے ایک شخص وہ منہ بھر کے کرتا ہے اور منہ بھر کر اس نے کی ہے، تو ان حالات میں اس کا کچھ حصہ اس نے واپس لوٹا لیا۔ منہ بھر کر جب ہوتی ہے تو ایسے حالات میں، منہ بھر کر ہوتی ہے تو ایسے حالات میں یہاں پر کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کا قصور نہیں، بھائی عبد الوحید صاحب نے کچھ کیا وہاں سے۔ تو جو ہے منہ بھر کر ہو تو وہ کا کچھ حصہ جب اندر چلا جائے، اب یہاں پر کچھ حصہ اندر چلا گیا، اس کے ساتھ یہ کرنا ہوگا کہ اس کو روزہ کے بدلہ میں روزہ رکھنا ہوگا، کفارہ لازم نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح سے یا از خود کی ہے، جو آدمی از خود کرتا ہے وہ منہ بھر ہو یا چھوڑ، یہ بعض کی عادت ہے، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انگلی مار کر کر دے، ان کے فن آتا ہے انہیں، مگر یہ فن کا اختیار کرنا روزے کی حالت میں اس کے روزے کے لیے مفسد ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ اندر گئی ہے واقعی لوٹ کر یا نہیں گئی، اس نے یہ کام کیا تو اس کے ساتھ شرعی طور پر یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک آدمی کو پیاس اتنی شدید لگی ہے، پانی نہ پیا تو یہ بندہ مر جائے گا یا تلف ہو جائے گا۔ ان حالات میں اس آدمی کا پانی کو استعمال کرنا، پانی پی لیتا ہے، چونکہ یہ ایک مجبوری کی وجہ ہے، کفارہ نہیں دینا پڑے گا، 2 مہینے کے روزے نہیں ہیں بلکہ اس کو روزے کے بدلہ میں روزہ رکھنا اس پر لازم آ جائے گا۔ سحری کے وقت بطور خاص یہ کام چلتا ہے کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، بعض اوقات کلی نہیں کر پاتے، تو اگر کسی کے دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے ذرات ہیں، انہیں اس نے باہر نکالا، نوک زبان پر لایا، زبان تھوڑی سی باہر نکالی، اس کے بعد نگل گیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اور اگر وہ چھوٹا ہے، اس کے ذرات ہیں، اگر وہ چنے کے برابر دانتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، باہر نہیں نکالا، اندر ہی اندر اس کو نگل گیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس نے وہ روزہ جو رکھا ہوا ہے اس کا روزہ بدستور اسی طرح سے برقرار ہے اور پکا ہے۔ اچھا، روزے کے کچھ امور ہے کہ روزہ فاسد تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، مثلا سبقت لسانی اختیار کرنا، تانے دینا، چغل خوری کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے، مگر روزہ مکروہ ہو گیا۔ کسی کو تکلیف دینا، تنگ کرنا، دھوکہ دینا، رشوت لے لینا، ایسے کام کرنا، یہاں پر ناجائز ذرائع سے مال کو اختیار کرنا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں اظہار ثانی میں۔ اچھا، اس میں کوئی حرج کی بات، یعنی یہاں پر روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ خون کا نکلوانا یا خون کا چڑھانے کا مطلب ہے خون کی ضرورت ہے اور خون لے رہا ہے، اب یہ معدے میں نہیں جاتا، اب یہاں پر خون کا نکلوانے کے ساتھ چونکہ کمزوری پیدا ہوتی ہے، کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے اسے بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سے وہاں پر خون کو کشید کرواتا ہے، یعنی باہر نکلواتا ہے یا اپنے اندر لے کر جاتا ہے، تو اس وقت کراہت تو ہوگی لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح سے صنفی اشتہا پیدا کرنے والی چیزوں کے اختیار کرنا، ٹی وی کا استعمال،
رسائل کا، جرائد کا استعمال، ایسی گفتگو کرنا جس کے ساتھ صنفی اشتہا پیدا ہو، یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ناک کے اندر پانی چڑھانا اور مبالغہ کے ساتھ کرنا، غرارہ کرنا مبالغہ کے ساتھ، شرعی طور پر یہ بندے کے روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے چند چیزیں ایسی ہیں کہ روزہ فاسد بھی نہیں ہوتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ روزہ یاد نہ ہونے کی صورت میں کچھ کھا پی لیا، کراہت نہیں ہے۔ سر پر، جسم پر مالش کر لی، تیل کی مالش کر لی، اگرچہ اس کا بدن کے اندر اثرات جاتے ہیں، مگر نہ یہ فاسد روزہ ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہے، تاہم چونکہ یہ ایک کچھ نالی آنکھ کے ذریعہ سے حلق سے ہوتے ہوئے معدے کی طرف بڑھتی ہے، لہذا آنکھ کی دوسری دوائی لیکوڈ اسے استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ہم سرما لگاتے ہیں تو وہ حلق میں آ جاتا ہے، تھوک کے ذریعے ہم اسے دیکھتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کے ایک نالیاں، کوئی روٹس اس کے ایسے ہیں جو معدے تک پہنچتے ہیں۔ تاہم سرما کی اجازت ہے، چونکہ سرکار نے عطا فرمائی، اسے اپنے مورد پر بند رکھا جائے، دوسری دوائیوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ انجیکشن لگوانا، اس کے اندر اختلاف رائے موجود ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہاں پر اگرچہ انجیکشن لگانے سے وہ معدے میں تو نہیں جاتا، مگر اس کے وٹامن، ان کے اثرات وہ گوشت کے ذریعے ہوتے ہوئے وہاں پر خون تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو خوراک معدے کے ذریعہ سے اپنا کام دکھاتی ہے وہ یہاں بھی دکھا دیتی ہے۔ گلوکوز لگا دیا جائے، وہ اس نے اپنا کام دکھا دیا۔ مگر بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ ٹیکہ لگانے کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ یہ چیزیں معدے میں نہیں جاتی۔ وہ گوشت والا ٹیکہ ہو، گوشت میں تحلیل ہو جاتے، معدے میں نہیں جاتا۔ ورید والا ٹیکہ ہو، کوئی ایسے روٹس نہیں ہیں جو معدے میں جائیں۔ اب یہاں پر وہ رگیں جو ہیں آگے بڑھتی ہیں، مگر معدے میں جو چیز لگائی جاتی ہے معدے تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی بلا ارادہ، دھواں ہے، مٹی ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے، اس کا اپنا ارادہ تو نہیں ہے، تو روزہ فاسد نہیں ہوا، نہ ہی مکروہ ہوا ہے۔ خدا پناہ دے، گردوں کی تکلیف ہے، ڈائلسس کا ایک آدمی کرواتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔